ڈسکور اوریجنل کے پیارے دوستو، آپ سن رہے ہیں مسیحا اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 114 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 115 ملاحظہ فرمائیں، لیکن حسب روایت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمن کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار لازمن رکھیں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ تاہم کچھ بعید نہیں تھا کہ کس وقت اور جلد ہی لوٹ آئیں۔ میں نے اپنی سی کوشش تیز کرتی، جان بچانے کی جذبے کی قوت سمیت پورے جسم کی طاقت میں نے اپنے صرف ایک بازو پر صرف کر ڈالی اور کھینچ تان کرنے لگا، اس طرح کہ یا تو بیلٹ ٹوٹ جائے یا پھر میرا ہاتھ بیلٹ کے چرمی نرغے سے باہر نکل آئے۔ ذرا ہی دیر میں میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود مجھے اپنے بدن میں اسی مشقت سے پسینے کی نمی محسوس ہونے لگی۔ پیشانی پر بھی پسینے کے کچھ قطروں کا احساس ہوا۔ نہیں ہوا تو یہ احساس کہ میرا دایاں ہاتھ چمڑے کی بیلٹ سے ایک تھوڑا سا بھی آزاد ہوا ہو، یعنی چمڑے کی بیلٹ پر اس طرح طوفانی کھینچاتانی پر ایک ذرا بھی گزن نہ پہنچی تھی، یا وہ تھوڑا ڈھیلا ہی ہو گیا ہو۔ بالکل نہیں، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ دل و دماغ ایک بار پھر مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوبنے لگا تو میں نے فوراً سنبھالا لیا۔ اب بائیں بازو اور ایک دائیں ٹانگ کے ساتھ یہی مشقت بیک وقت شروع کر ڈالی، کیونکہ وقت بھی بچانا تھا۔ ابھی مجھے اس کوشش میں اندازاً 15 سے 20 منٹ صرف ہوئے ہوں گے کہ اچانک دروازے پر قدموں کی آہٹ ٹپری۔ میرا دل اپنے متوقع عبرتناک حشر اور یقینی موت کے خوف سے یکبارگی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ خونی بھیڑیوں کا ٹولہ بس آ ہی گیا ہوگا۔ دروازہ کھلا اور میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی میں نے جس آدمی کو دروازے پر دیکھا، اسے دیکھتے ہی میں جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ اب شاید دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی تھی، ماں سوائے اللہ کے، جس کا جتنا بڑا نام تھا اتنا ہی بڑا آسرا تھا۔ دروازے پر بنگو کو دیکھتے ہی جو تھوڑی بہت آسو امید تھی وہ بھی جاتی رہی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جو کام ہمیں بظاہر غلط یا الٹا اور مشکل ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، دراصل اسی میں آسانی مخفی ہوتی ہے۔ ہر غلط ہونا اچھے ہونے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ کرانڈیل بنگو اپنے ہاتھی جیسے جسے سمیت اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بوتل تھی اور وہ یقینی طور پر شراب ہی کی تھی۔ مجھے بے بسی کے عالم میں پڑا دیکھتے ہی اس کی باتیں گھٹیا انداز میں پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بھلا یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہی لوگوں نے اسے میری نگرانی کے لیے بھیجا ہو اور دل بہلانے کے لیے وہ شراب کی بوتل اٹھا لایا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کسی اور جگہ مصروف ہو گئے ہوں اور انہیں لوٹنے میں دیر ہو رہی ہو۔ کچھ بھی تھا، ذرا بہتر ہی تھا، لیکن بنگو کی موجودگی میں کم از کم مجھے تو کچھ بھی بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اندر آیا، اپنی بوتل کو دیکھا۔ میری بھی یک ٹک نظریں اس کی بوتل پر جم گئیں۔ وہ اد بھری تھی۔ میں نے اسے دواؤں کی شیلف کی جانب بڑھتے دیکھا۔ پاس سے اس نے گولیوں کا ایک ڈبہ نکالا اور ایک اسپرٹ کی بوتل۔ ڈبے پر لکھی گولی کا نام پڑھتے ہی میرے ذہن میں ایک معنی خیز دھماکہ ہوا۔ یہ CPM یعنی عام فہم میں ایول کی گولیوں کا ڈبہ تھا، جو الرجی یا نزلہ زکام میں استعمال کی جاتی تھی۔ اس میں غنودگی ہوتی تھی۔ وہ مٹھی بھر کے ان کے اندر سے گولیاں نکال کر اپنی شراب کی بوتل میں بھرنے لگا۔ 2 مٹھیاں گولیاں بھرنے کے بعد اس نے اسپرٹ بھی انڈیل لیا۔ مجھے ایک اسپتال کا وہ چوکیدار یاد آ گیا جو شراب کا عادی تھا اور دیسی ٹھرا اس کی پسندیدہ شراب ہوتی تھی۔ وہ اکثر چوری چھپے اپنی شراب کا نشہ دوبالا اور تیز کرنے کے لیے ان مذکورہ 2 چیزوں کا استعمال کرتا تھا۔ یہ مست ہاتھی بھی یہی کر رہا تھا، خواہ چوری چھپے ہی صحیح۔ یہ کرنے کے بعد اس نے بوتل سے 2-3 بڑے بڑے گھونٹ لیے تو جلد ہی وہ مست ہاتھی کی طرح جھومنے لگا۔ میرے لیے اس کی ان حرکات و سکنات میں کوئی مستفید ہونے والی بات نظر نہیں آ رہی تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ میری نگرانی ہی پر معمور کیا گیا ہو۔ اچانک وہ لڑکھڑایا تھا، یا پھر یوں ہی وہ قریب دھری سرجیکل ٹرالی سے ٹکرایا۔ گرتے گرتے اس نے اپنا ہاتھ خود کو بچانے کے لیے اٹھایا تو اس پر دھری ٹرے سے اس زور سے لگا کہ کئی آلے اچھل کر نیچے گر پڑے۔ یوں دوسرے ہی لمحے مجھے لگا جیسے کچھ سرجیکل آلہ میرے بائیں بازو کے نیچے بھی اچھل کر آن پڑا ہو۔ میری کلائی بندھی ہوئی تھی مگر ہاتھ ایک حد تک آزاد تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر جلدی سے اس سالے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر چھپا لیا۔ بنگو گھبرا گیا اور جلدی جلدی نیچے فرش پر گرے آلات سمیٹنے لگا، اور پھر اس نے وہ سب ٹرالی پر رکھ دیے اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شکر تھا کہ نہ اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور نہ ہی اسے شبہ ہوا تھا کہ ایک سرجیکل آلہ اچھل کر میرے ہاتھ کے قریب ٹیبل پر بھی آن پڑا تھا۔ میرا دل مسرت کے احساس سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تائید ازدی پر میرا ایمان پختہ ہونے لگا۔ اللہ کی مدد
مچھلی کے پیٹ سے حاصل ہو یا اندھیرے غار سے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ شاید اسی لیے مایوس ہونے سے منع کر رکھا گیا ہے۔ جو اعلیٰ اتفاق سے اچھل کر میری ٹیبل پر بائیں ہاتھ کے قریب آن پڑا تھا وہ ایک نشتر تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مرتا مرتا زندہ بچ گیا ہوں، جیسے میں کسی اندھے کڑے میں گرتا گرتا ایک دم ہواؤں میں اڑتا ہوا ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نشتر کو ہاتھ کی انگلیوں میں ایک مخصوص سمت سے اٹکانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اور غیر متوقع مدد ملتے ہی مجھ پر جوش کی بھی لذات طاری ہونے لگی تھی، لیکن یہ بات میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ وہ آلہ جسے میں ایک حد تک پکڑ سکتا تھا وہ میری ٹیبل سے نیچے فرش پر بھی گر سکتا تھا۔ میں نے پہلے چند سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا اور اپنے بدن اور ہاتھ کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اپنا کام دھیرے دھیرے کرنا شروع کر دیا۔ اگلے چند ہی منٹوں بعد میں آزاد ہو چکا تھا۔ آزاد ہوتے یک لخت میرے خوف پر ایک عجیب سا جوش غیظ عہد کر آیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں سب کو اب پھاڑ کھاؤں گا۔ وقت نہیں رہا تھا شاید، کیونکہ اسی لمحے دروازے کے باہر مجھے ایک سے زائد قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میں نے نہایت تیزی کے ساتھ سرجیکل ٹرالی کا رخ کیا اور اس پر سے 2 عدد تیز دھار نشتر اٹھا لیے اور ایک ایک ہاتھ میں پکڑ کر میں یکدم دروازے کے دائیں جانب جا دبکا۔ جوش اور غضبناکی نے میرے وجود کے روئیں روئیں کو مرتعش کر رکھا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں تیز دھار نشتر دبے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر جیمز کو موہن کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا اور ان دونوں مردودوں کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ دونوں کسی طور بھی معافی کے مستحق نہیں تھے۔ میں کسی چیتے کی طرح ان پر عقب سے لپکا اور ایک نشتر میں نے ڈاکٹر جیمز کی گردن پر آزما ڈالا اور دوسرا موہن کے کتے پر۔ جیمز کی شہرگت نشانہ بنی تھی اور وہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر دہشت کے آثار پھیل گئے۔ موہن کی گدی سے بھی خون اچھل پڑا تھا۔ اس نے تڑپ کر پلٹنا چاہا تھا کہ میں نے غضبناک حالت میں غراتے ہوئے اس کے نرخرے پر نشتر سے دوسرا وار بھی کر ڈالا اور وہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح ڈکراتا ہوا گر پڑا۔ نشتر چاقو نہیں ہوتا، اس لیے اس کے دور رس نتائج حاصل کرنے کے لیے میں نے اسے ان کے جسموں کے برہنہ حصوں کو نشانہ بنانے کی کوشش چاہی تھی۔ لباس میں چاقو اتر کر انسان کا کام تمام کر سکتا تھا مگر نشتر نہیں۔ میں نے دروازہ بند کیا مگر کنڈی نہیں چڑھائی تھی، کیونکہ ابھی اصل شکار یعنی ڈاکٹر اشوک باقی تھا۔ کلونتی کا بھی یہی حشر کرنا تھا۔ میں ہانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کھڑا جیمز اور موہن کو انہی کے خون کی چپڑی میں پڑے تڑپتے دیکھتا رہا اور چند ہی لمحوں بعد ان کے دونوں کے ناپاک وجود بے حس و حرکت ہو گئے۔ ان دونوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد میں نے چند لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا اور دوبارہ دروازے کی جانب پڑا۔ اسے تھوڑا کھول کر چھری بنا کر باہر جھانکا تو راہداری سنسان پڑی نظر آئی۔ یہاں بلب بھی 1-2 ہی روشن تھے۔ مجھے ڈاکٹر اشوک کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں دل میں یہی دعا مانگنے لگا، کوئی یا تو اکیلا ہو یا پھر کلونتی ہی ساتھ ہو اس کے۔ اگر بنگو بھی ساتھ ہوا تو اپنے اصل شکار کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ نہ صرف کھٹائی میں پڑ سکتا تھا بلکہ خود میں بھی دوبارہ اس درندہ صفت انسان کے نرغے میں پھنس سکتا تھا۔ میں اسی لیے دروازے میں چھری بنائے مسلسل خالی پڑی راہداری کو دیکھتا رہا۔ میرے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے ان نشتروں کے۔ اچانک ہی مجھے راہداری میں 2 سائے نمودار ہوتے دکھائی دیے اور یک لخت میرے رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ راہداری میں روشنی بس اتنی ہی تھی کہ دور سے تو کوئی آتا ہوا ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر پہچانا جاتا۔ جلدی اکتا کھلا کہ آنے والے 2 نہیں بلکہ 3 تھے۔ تیسرا فرد تھوڑی دیر بعد ہی نمودار ہوا تھا۔ وہ کمبخت تو دور ہی سے اپنے جثے کے سبب پہچان لیا گیا۔ کویا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ بنگو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے 2 نمودار ہونے والے افراد جب قریب آئے تو حسب توقع وہ ڈاکٹر اشوک اور نرس کلونتی ہی تھے۔ اب اصل شکار اشوک کو دیکھتے ہی میرے اعصاب تن گئے اور کھنپٹیاں انتقام سے سلک اٹھی، مگر اس بدبخت بنگو کو دیکھ کر میرا ابال صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ جان تو یوں بھی ہتھیلی پر ہی رکھی تھی میں نے۔ خطرہ دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں تو بند نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میری ہمت اور میرا جوش پھر بڑھنے لگا۔ بنگو ابھی دور تھا۔ وہ مست ہاتھی کی طرح اپنی ہی موج میں جھومتا جھامتا ہوا ان دونوں کے پیچھے چلا رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس ہاتھی کی نسل سے پہلے اشوک اور کلونتی اندر داخل ہوں گے اور میں سب سے پہلے اشوک اور پھر کلونتی کا کام تمام کرنے کی کوشش کروں گا، بعد میں چاہے بنگو میرا کام تمام کر ڈالے۔ یہ تہیہ کرتے ہی میں دروازے سے ہٹ کر سابقہ پوزیشن میں مستعد اور دبک کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا، میں نے سانس روک لی۔ سب سے پہلے اشوک اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں دبے ہوئے دونوں ہی نشتر اس صفاق اور ننگے انسانیت کی گردن میں پست کرنے کا پکا تہیہ کر رکھا تھا۔
لہذا جیسے ہی میرا اصل شکار اندر داخل ہوا، میں مارے جوش کے اپنے حلق سے غراہٹ کو نہیں دبا سکا۔ اشوک اسی آواز پر چونک کر مڑا تھا کہ میں نے بیک وقت دونوں نشتروں سے اس پر حملہ کر ڈالا۔ نشانہ اس کی گردن ہی تھی۔ میرے دائیں ہاتھ کا نشتر اس کی گردن میں چلا، لیکن میری بے اختیار مخرج ہونے والی جوش بھری غراہٹ سے وہ چونک کر مڑا تھا، اس لیے میرا نشتر اس کی گردن کی بجائے کاندھے پر پڑا۔ لباس کے سبب نشتر اپنے کام بحسن خوبی انجام نہیں دے سکا۔ چرکا تو لگا مگر ہلکا۔ اشوک پوری طرح بتکا۔ میرے بائیں ہاتھ کے نشتر کا وار تو بالکل خالی چلا گیا تھا۔ نتیجے میں میرا توازن تھوڑا بگڑا اور میں نصف حد تک اپنے ہی زور پر گھوم گیا۔ کلونتی نے اس اچانک افتاد پر ایک روایتی سی زوردار زنانہ چیخ ماری اور دروازے سے ہی پلٹ کر واپس راہداری کی جانب بھاگی۔ ادھر اشوک اپنے کندھے کے معمولی زخم کو خاطر میں لائے بغیر پھرتی کے ساتھ پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوا اور اس بدبخت نے میرے پیٹ پر لات رسید کر دی۔ میں چند قدم پیچھے کو لڑکھڑایا۔ ضرب زوردار نہیں تھی۔ میں سہ گیا اور پھر خوفناک راہٹ کے ساتھ اس کی جانب لپکا۔ اشوک نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اسے اپنے ہاتھی جیسے باڈی گارڈ پر زیادہ ہی اعتماد تھا، جس کے اب دوڑتے بھاری قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے کلونتی نے چونکا دیا تھا۔ ہمت میں نے بھی نہیں ہاری تھی۔ اشوک پر میں پھر چھپٹا، مگر اس نے اپنے پاس پڑی ٹرالی کو میری جانب دھکیل دیا۔ میں پھرتی سے ایک طرف کو ہو گیا۔ میری سانسیں چڑی ہوئی تھی اور مارے جوش غیظ کے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اشوک اتنی سی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ تبھی اچانک اس کی چالاکی کو سمجھتے ہوئے میں نے اس کی طرف دوبارہ بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور یکدم دروازے کے قریب سے رکھ گیا، اور اگلے ہی لمحے میری یہ چال کامیاب ثابت ہوئی۔ بنگو جیسے ہی جوش سے گھراتا ہوا اندر داخل ہوا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے نستر اچھال کر اس کی گردن کے دونوں جانب آزما ڈالے، لیکن میں خود کو بھی نہیں سنبھال سکا، کیونکہ وہ بہرحال مجھ سے کچھ دراز قامت ہی تھا۔ پھر جوش و جذبے نے میرے وجود میں لرزش پیدا کر دی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گر پڑا، اور شاید یہی میرے لیے اچھا بھی ہوا تھا، کیونکہ نستر کے دو خطرناک وار سہتے ہی وہ پاگل ہاتھی کی طرح اپنے دونوں ہتھوڑے جیسے ہاتھوں کو پھیلا کر گھوما بھی تھا۔ انداز اس کا مجھ پر جھپٹنے کا ہی تھا، مگر اب شاید اسے دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی گردن کے ایک زخم سے خون فوارے کی طرح اچھالے مارنے لگا تھا، اگرچہ گردن کے دوسرے چرکے سے بھی خون تیزی سے بہ رہا تھا۔ ادھر ہی کونے میں محتاط کھڑے اشوک نے جو اپنے بنگو کا یہ حشر دیکھا تو پہلی بار اس کے منحوس اور مکروہ چہرے پر تشویش اور خوف کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ ادھر بنگو اپنے مہلک زخم پر دونوں ہاتھ رکھ کے لڑکھڑا کر فرش پر جا پڑا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ بروقت میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ میں کبھی اس ہاتھی کی نسل پر سبقت نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ عقل بھی مجھے اشوک کی چالاکی ہی نے رد عمل کے طور پر فراہم کی تھی۔ اشوک نے بھاگنے میں عافیت سمجھتے ہوئے دروازے کی جانب توڑ لگائی۔ میں اب اس شفاق انسان کو کہاں چھوڑنے والا تھا؟ دوسرا مجھے کسی اور کے بھی یہاں دوڑے چلے آنے کی فکر تھی، کیونکہ کلونتی بہرحال باہر نکل بھاگی تھی۔ اشوک جیسے ہی دروازے کے قریب آیا اور مجھ سے بھیڑنے کی کوشش چاہی تھی کہ مجھے بائیں ہاتھ میں پکڑے نستر چلانے کا موقع مل گیا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس بار بھی نستر کا تیز دھار وار اس کی گردن کی بجائے چہرے پر پڑا۔ اگرچہ یہ چرکا زیادہ زوردار ثابت ہوا، اس کے حلق سے کریہا انگیز چیخ خارج ہوگی اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے بہادر نظر آنے والا یہ رذیل آدمی اب بری طرح دہشت زدہ تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس کا ہاتھی جیسا باڈی گارڈ تھوڑی دیر تڑپتے رہنے کے بعد ٹھنڈا ٹھار پڑ چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ اشوک کو میری آنکھوں میں اترا ہوا خون بھی نظر آ گیا تھا۔ اس نے باہر دوڑ لگانا چاہی تھی کہ میں نے اس کے پہلو میں لات رسید کرتی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا۔ اب میں اسے مزید موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ لپک کر ملک الموت کی طرح اس کے سر پر جا پہنچا۔ وہ دیوار سے ٹکا بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اس بدذات اور ظالم انسان کو معاف کرنے والا کہاں تھا۔ دونوں نشتر ایک ساتھ میں نے اس کی گردن پر پھیر دیے اور اس کے حلق سے خرخراتی آوازیں نکلنے لگیں، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ اس کا کام تمام کرتے ہی میں نے راہداری کا رخ کیا۔ کلونتی غائب ہو چکی تھی اور مجھے اس بات پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی کہ ماحول ابھی تک خاموش کیوں تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے کرتوت ظاہر ہونے سے خوفزدہ ہوگی۔ بہرحال میں راہداری ہی میں بنے ایک دوسرے دروازے سے باہر آ گیا اور اکبیر دیوار کے قریب پہنچ کر کسی بڑے حال سے کمرے کی بیرونی دیوار سے چپکا ہوا جو مردہ خانے کی تھی باہر آ گیا۔ ذرا دیر بعد میں جنگل کی جھاڑیوں میں تاریکی کا حصہ بنا کھڑا تھا۔ آئندہ کی حکمت عملی تیار تھی۔ وہاں سے میں نے اسی جگہ کا رخ کیا جہاں اپنی گاڑی گھنے جھنڈ کے پاس کھڑی کر رکھی تھی۔ خون آلودہ نشتر میں نے کسی گڑھے میں پھینک دیے تھے۔ وہاں پہنچا تو اپنی جگہ موجود تھی۔ شکر تھا کہ ڈور لاک نہیں تھے اور اندر اگنیشن سوئچ میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔
میں نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار کا انجن اسٹارٹ کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد میری کار مین روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی۔ میں رخ جسونت رائے کی رہائش گاہ کی جانب تھا۔ اگرچہ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا تھا کہ میں وہاں کا رخ نہ کروں، پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ فی الوقت مجھ اکیلے کو جسونت رائے جیسے ڈان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں ایک لرزا دینے والی موت سے بال بال بچا تھا۔ اللہ ہی نے مجھے بچایا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات سب سے زیادہ طاقت والی ہے۔ یہی نہیں، دل بھی مطمئن تھا کہ میں نے چند ہی صحیح مگر خطرناک اور شفاق انسانوں کو بھی جہنم واصل کر دیا تھا، صرف اپنی جان بچا کے ہی واپس نہیں آیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد میں اور جسونت رائے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ میں اسے ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ یہ ساری کتھا سن کر اس کا بھاری چربیلا سا چہرہ پہلے تو مارے تیش کے سرخ، پھر مغموم اور ست کر رہ گیا۔ مجھے ریٹا اور ڈوجا کے ہلاک ہونے کا بے حد افسوس ہے، جسونت رائے بوجھل سے لہجے میں کہنے لگا۔ اس کے سامنے شراب کی بوتل پڑی تھی اور سلگتا ہوا سگار اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں دبا ہوا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ ادھ بھرا پیگ بھی اسی ہاتھ میں تھما ہوا تھا۔ یہ دونوں میرے وفادار و خاص آدمی تھے، میں ان پر بے حد بھروسہ کرتا تھا۔ ایک ذرا توقف کے بعد وہ پھر کہنا شروع ہوا۔ ویسے میں نے مزید حقائق جاننے کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو رتلام میموریل اسپتال کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ کہ آپ نے اچھا کیا، بلکہ میرے سر سے ایک بوجھ اتار دیا، میں نے فوراً کہا۔ ورنہ میں اب تک اندر سے اسی پریشانی کا شکار تھا کہ پتہ نہیں آپ کو میری باتوں پر یقین آتا بھی ہے کہ نہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ہی آپ کے دونوں ساتھیوں کو۔ بالکل نہیں، وہ میری بات کاٹ کر بولا، آواز اب بھی اس کی بوجھل سی تھی۔ تمہاری حالت اور دوبارہ یہاں لوٹ آنا تمہارے بیان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری آخری حد تک کوشش تھی کہ کم از کم کلونتی کو میں یرغمال بنا کر یہاں لے آتا، اس سے ہمیں کافی مفید باتیں معلوم ہو سکتی تھیں، بالخصوص شنکر چانکیا کے بارے میں نے کہا۔ اب یہ کام میرے بھیجے ہوئے وہ آدمی بآسانی کر گزریں گے، جسونت رائے بولا۔ میں نے یہی ہدایت کی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے ممبئی کا رخ کر لینا چاہیے۔ کملیش نے بھی تو ان لوگوں کے متعلق کافی معلومات دی ہیں، وہ مجھے ازبر ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن کیا تم اکیلے اس مہم پر جاؤ گے؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں اکیلے ہی بہتر طور پر کام کر پاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ البتہ آپ سے رابطے میں ضرور رہوں گا، آپ کی بیک سپورٹ مجھے درکار رہے گی۔ ضرور، اس نے ایک چسکی لے کر کہا اور پھر سگار سے ایک کچ لیا اور بولا۔ پھر بھی میں چاہتا تھا کہ ایک آدمی تو تمہارے ساتھ ضرور ہو، بلکہ مرد کے بجائے اگر ایک دلکش لڑکی ساتھ ہو تو بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ میری ایک گھاگ اور تجربے کار ساتھی ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ چٹکی میں حل کر لے گی، جیسے آپ مناسب سمجھے، میں نے ہولے سے کہا۔ کمرے میں چند ثانیوں کے لیے پرسوچ سی خاموشی طاری رہی، اس کے بعد وہ بولا، ایک بات کا دھیان رہے، مجھے شنکر چانکیا زندہ حالت میں چاہیے اور تم بھی۔ میں اس کی آخری بات پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا اور اس کا چہرہ تکتا رہا۔ تم اس لیے کہ میں شنکر چانکیا کی وہی حالت کروں گا جو اس نے میرے لاڈلے اور پیارے بھتیجے وجے کی تھی، اور اس جیسی حالت تم ہی اس کی کر سکتی ہو، کیونکہ تم ایک سرجن ہو، ڈاکٹر ہو۔